الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں جو ایک بات ذکر کرنی ہے جو عموماً ہم سب میں موجود ہے، وہ بات ہے وسوسہ۔ وسوسوں کے بارے میں یہ بات کرنی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے پھر وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ وسوسوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ برائی کا وسوسہ آئے گا یا نیکی کا وسوسہ آئے گا، دونوں میں سے وسوسے آتے رہیں گے اس کو۔ وساوس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر سکے اس دنیا میں، ابھی کوئی بھی یہ شخص دعویٰ کرے کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ بے وقوف ہے اور نادان آدمی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وسوسوں سے کوئی خالی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، برے وسوسے بھی آتے ہیں، اور وسوسے جب آتے ہیں تو اس کو جب ہم عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو عمل کا ایک جامہ پہنا دیتے ہیں، تو پھر وہ وسوسے ہمارے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی وسوسہ آیا اور ہم نے اسے دل میں یا دماغ میں سے اسے رفع دفع کر دیا، تو پھر ہم اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے ہمارے اندر، وہ وسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اپنی ذات کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ جو میرا نفس ہے وہ تو مجھے برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یعنی انسانوں کے اندر خاص طور پر سے بہت زیادہ جو چیز آتی ہے وسوسوں میں، وہ برائی کے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نیکی کے وسوسے بہت کم آتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں اپنے دل میں تیری خشیت بٹھانا چاہتا ہوں، تیرا خوف بٹھانا چاہتا ہوں، اور تیرا ذکر بٹھانا چاہتا ہوں، اور اس کو تجھے یاد کر کے ان وساوس اور ان وسوسوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وجعل ہمتی و ہوایا، جو میری ہمت ہے اور میری جو خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ہمت اور میری خواہش وہ اس چیز میں ہو جائے جس سے تم محبت کرتا ہے، جس سے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بہترین دعا ہے، ایسی بہترین دعا جو ہے ہمیں کہیں ملے گی نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھے تو خدا کی قسم یہ وسوسے سارے جو غلط ہیں وہ ختم ہو جائیں، بالکل ختم ہو جائیں۔ ہاں، وسوسے آتے رہیں گے، لیکن اس کا دفاع خود اللہ تعالیٰ کرے، اس کا دفاع فرشتوں کے ذریعے سے کیا جائے گا، اس کا دفاع اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے دور ختم کر دیں گے۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ دعا یاد بھی کر لے اور پڑھتا رہے۔ مسلمان تو ویسے بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے غلط وسوسے نہ آئے۔ اب نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، اب نماز ایسی مبارک چیز ہے، ایسی بہترین عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور توجہ ساری کی ساری کہیں اور ہے، وسوسے آ رہے ہیں۔ شیطان اس کو کبھی جو ہے اپنی دکان کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اس کو کالج کی طرف لے جاتا ہے، کبھی یونیورسٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی ہاسپٹل کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی جو آفیسر طبقہ ہے تو وہ آفس کی طرف اپنا ذہن لے جاتا ہے۔ وسوسہ اس کو شیطان جو ہے وہ وسوسہ آفس کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جو جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے، تو نماز میں پورے کے پورے وسوسے اس کو جو ہے نا ایک گٹھڑی کی شکل میں ملتے ہیں۔
اب وہ ان وسوسوں کو گنتا رہتا ہے، یہ وسوسہ ختم ہوا تو پھر دوسرے وسوسے کو لے لیتا ہے، پھر تیسرے وسوسے کو لے لیتا ہے، وہ جان چھوٹتی نہیں ہے۔ نماز جیسی بہترین چیز، اور اس میں ہم وسوسوں کو لے کر خدا کی عبادت کرتے، تو وہ خدا کی عبادت کس کام کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جتنی زیادہ توجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توجہ آ جاتی ہے، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے توجہ میں لے لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی توجہ کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اب وہ جو توجہ ہے اللہ کی طرف لگانے کی، وہ ہمیں چاہیے، اور وہ ملے گی دعا کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے اس کا اہتمام بھی کیا جائے، اور بھرپور طریقے سے اس کی کوشش کی جائے کہ جو برائی کے جو وسوسے ہیں وہ ہمیں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، اور وساوس سے جان چھڑانے والا بنائے، اور بہترین زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔